الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن. رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے نوجوان دوستوں اور جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ سب سننے والے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری زندگی کا نقشہ اس آیت میں کھینچا ہے کہ سب سے پہلے بچہ اپنے بچپنے میں ہوتا ہے. اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ لعب ولہ، کھیل تماشے میں رہتا ہے. اس کو اپنا کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کی ماں اس کے کپڑوں کو استری کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے، اس کو فریش کرتی ہے، اس کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہے. یہ اسکول جاتا ہے، اسکول سے واپس آتا ہے، ہوم ورک کرانے والی بھی ماں ہوتی ہے. تو صبح سے شام تک یہ تو اپنے کھیل تماشے میں رہتا ہے. اس کو پتہ نہیں چلتا پڑھنا کیوں ہے، سیکھنا کیوں ہے، بڑوں کی باتیں ماننا کیوں ہے. پھر اس کے بعد نوجوانی کی عمر کو پہنچتا ہے. وزینہ، اللہ نے کہا یہ بننا سنورنا شروع کرتا ہے. اپنے بال کا اسٹائل الگ، اپنے کپڑوں کا اسٹائل الگ، اپنے چہرے کا اسٹائل الگ. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. ہم اپنے 24 گھنٹے کا جائزہ لیں، ہماری زندگی کے اندر یہ سب اسٹائل ہے یا نہیں. ہم سوچیں ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کہاں گزرتی ہے. ہر نوجوان اپنا جائزہ لے. ہم صبح اٹھتے ہیں، صبح سے دوسری صبح تک ہمارا وقت کہاں گزرتا ہے. ہم قرآن کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، قرآنی تعلیمات سیکھنے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، دین کی باتیں سننے کے لیے سمجھنے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں. ہر ایک اپنا جائزہ لیں. اور دوسرا جائزہ یہ لیں اپنی سر سے پیر تک کس کو ہم نے آئیڈیل بنایا. کون سے فلم ایکٹر کو یا کسی کرکٹر کو یا اور کسی کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا. ہم سوچیں ہمارے سر کے بال کیسے ہیں، ہمارا چہرہ کیسا ہے. کیا ہم متاثر نہیں ان یورپی کلچر سے، ان الومینیٹی تعلیمات سے جن کا سارا ایجنڈا مذہب کو ختم کرنا ہے. ان کا ایجنڈا ہے مذہب کو ختم کرو، تم جو چاہے کرو، دنیا تمہاری ہے، مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. شیطان کی پوجا کی دعوت دیتے ہیں. ان کا ایجنڈا ہے شیطان کی پوجا کرنا. اور شیطان کی کیا کوشش ہے؟ آپ نے دیکھا ہے ایسا ایک سمبل آتا ہے، شیطانی سمبل ہے. اس کا مطلب ہے دنیا میں ایک اللہ اور ایک میں ہوں، یعنی اللہ کے ساتھ میں شیطان بھی ہوں، دنیا کو چلانے والا. شیطان کوشش کرتا ہے میں اللہ کی طرح ہو جاؤں، میں اور اللہ ایکول. جیسے اللہ کا عرش سمندر پر ہے ایسے ہی شیطان کہتا ہے میرا عرش سمندر پر ہے. وہ سمندر پر اپنا عرش لگاتا ہے اور وہ لوگوں کو کیسے آمادہ کرتا ہے. ایک پوری الومینیٹی جو تنظیم ہے پوری شیطانی تنظیم ہے. اس نے خرید رکھا ہے بگ باس کو، بہت ساری انڈسٹری کو اس نے خرید رکھا ہے. بہت بڑے دائی نے واقعہ سنایا کہ ایک آدمی تھا، غریب آدمی، اس کا پڑوس بھی غریب تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے. دیکھا کہ راتوں رات وہ کروڑ پتی بن گیا. اس غریب آدمی نے پوچھا کیا آپ کروڑ پتی کیسے بن گئے؟ تو اس پڑوس کے مالدار نے کہا اگر آپ کو بھی کروڑ پتی بننا ہے میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں. ایک کام کرنا، ایک چٹھی لی، چٹھی پہ کچھ لکھا اس نے اور کہا جب سورج غروب ہونے کا وقت ہو فلاں سمندر کے ساحل پر جانا
اور چٹھی پہ میں نے جو لکھا ہے زور سے پکارنا. وہ چلا گیا اور جانے کے بعد اس نے یہی کام کیا, زور سے پکارا. تو کہتا ہے سمندر سے ایک ایسی مخلوق نکل آئی جو نہ انسان تھی نہ وہ جانور تھا, بلکہ بیچ کی کوئی مخلوق تھی. اس نے آ کے پوچھا کیا تم نے مجھے بلایا ہے؟ کہاں بلایا ہوں, کیسے مجھے یاد کرنا ہوا؟ اس نے کہا کہ دیکھو مجھے مالدار بننا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میری بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا. اس نے بتایا ٹھیک ہے میں تیار ہوں, بالکل اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, جیسے میں بتاؤں اس پہ عمل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اس نے چند باتیں بتائی. ایک تو کہا نعوذ باللہ اپنے محرم سے زنا کرنا ہے. محرم جو ہماری بہن ہے, خالہ ہے, پھوپھی ہے, ایسی عورتوں کو جن سے شادی نہیں ہو سکتی ان کو کہتے ہیں محرم. میں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ پیسے کا لالچ تھا. اور اس نے بہت ساری باتیں بتائی. ایک بات بتائی, چند دن تک ایک جگہ پہ تمہیں اعتکاف کرنا ہے, وہیں پہ پیشاب کرنا, وہیں کھانا, وہیں پینا, کوئی کام نہیں کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے جب یہ بات بتائی نماز چھوڑنی ہے, کیونکہ مجھے ماں باپ نے بچپنے سے نماز کا عادی بنایا تھا, تو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں نماز نہیں چھوڑ سکتا. جب میں نے یہ بات کہی, وہ جو مخلوق آئی تھی سمندر سے چیختے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئی, سمندر کے اندر چلی گئی. میں دوڑتے دوڑتے آیا اور اپنے پڑوس کے پاس پہنچا. اس نے کہا کہ تو مجھے ذلیل کر دیا, تجھے پہلے ہی کہنا چاہیے تھا میں نہیں جاؤں گا سمندر کے پاس, تیری وجہ سے میں ذلیل ہو گیا. تو یہ ہے شیطانی ایجنڈا. شیطان نے بہت ساروں کو خرید کر رکھا ہے, دنیا میں اس کی پرستش ہونی ہے. جتنی بھی اس وقت فلم انڈسٹری ہے, کوئی بھی انڈسٹری ہو, اس کے اندر دیکھو آپ بہت سارے سمبل دیکھیں گے. ایک سمبل آپ دیکھیں گے ایسا, یہ بھی گویا کہ شیطانی سمبل ہے. یہ دجالی سمبل, شیطانی سمبل, یہ بکری کی سینگ کی طرح ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. یہ پورے دجال کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایک آنکھ کا سمبل, یہ دجال کی شکل کو خوبصورت کر کے پیش کر رہے ہیں. دجال بڑا عیبدار ہوگا. جتنی بھی فلم انڈسٹری ہو یا پھر میوزک انڈسٹری ہو, اور اس کے علاوہ سنا ہوگا کورین پوپ, اس میں سب سے فیمس ہمارے نوجوان طبقے کے اندر ہے بی ٹی ایس. جب سے یوٹیوب پاپولر ہوا ہے 2010, اس کے بعد سے اس کو شہرت ملی ہے بی ٹی ایس کو. اس کے اندر آپ کو ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہے, بظاہر تو ہمارے نوجوان بہت متاثر ہیں, جیسے وہ گانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان سے پہلے نوجوان گاتے ہیں, اتنی ان کے آواز سے متاثر ہیں. لیکن بعد میں آپ لوگ دیکھیں گے یہ قرآن کی توہین کر رہے ہیں. آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا کہ ایک کوئی ان کا اداکارہ گا رہا ہے, وہ جو جیکٹ پہنا ہوا ہے اس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ ہو گیا. ایک ان کے گانے کے دوران جو بیک گراؤنڈ میوزک ہوتی ہے اس کے اندر قرآن کی آیت چل رہی ہے, نعوذ باللہ, اور باقاعدہ شیطان کی پوجا ہو رہی ہے. ہمارے نوجوان بہت متاثر ہیں ایسی چیزوں سے, ان کے طریقے کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. سب سے بری چیز ان کے اندر ہے, ان کی عورتیں اور ان کے مرد اپنی تخلیق کو بدلتے ہیں. اے شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. جب اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا, دنیا میں بھیج دیا, اس وقت شیطان نے کہا یا اللہ میں ان کو سکھاؤں گا کہ تبدیل کرے تیری خلقت کو. تو کسی کے ہونٹ بڑے اس کو چھوٹے کرنا, اپنی ناک کو باریک کرنا, اس ساری چیزیں جو سرجریز کی جاتی ہے, ہر مرد وہاں کیا اور ہر عورت سرجریز کرتی ہے, اپنی اس کو آپریشن کرتی ہے اور اپنے ناک کو خوبصورت بناتی ہے. اپنے گالوں کو خوبصورت کرنے کے لیے مرد عورت ہوتا ہے, عورت مرد بنتی ہے. اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. اگر ہمارے نوجوان اس سے متاثر ہوتے ہیں, ان کو آئیڈیل بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ایمان باقی نہیں رہا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری درجہ اگر کوئی برائی کو برا نہ سمجھے اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں. اگر میں ان کو آئیڈیل بنانے میں فخر محسوس کروں, میرا ایمان بچا نہیں. تو اسی لیے میرے نوجوان دوستو, میں مختصر باتیں بتا کے آگے بڑھ رہا ہوں. بگ باس جو اس میں اندر ریئلٹی ٹی وی شو جو ہوتا ہے, اس کے اندر جگہ جگہ آپ 1 آئی کی نشان دیکھیں گے. وہ آپ کی ذہن سازی کر رہے ہیں
کہ آپ اس چیز کو فیشن کے طور پہ اختیار کریں ہر جگہ. ان کے اندر جتنے بھی ان کے ممبرس ہیں سب سے پہلے ناچ گانے سے ان کی صبح ہوتی ہے. ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں سے ہٹنا نہیں، اگر ہٹیں گے 50 لاکھ روپے جرمانہ دینا پڑے گا. اور بی ٹی ایس والوں کا ایگریمنٹ کیا ہے؟ وہ جو بی ٹی ایس میں کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں اس وقت کوئی چیز نہیں. ان کو چلانے والے شیطانی ممبر 80 سے 90% جو ان کو آمدنی ہوتی ہے یہ پورا شیطانی ممبر کو جاتی ہے، ان کے ایجنٹ کو جاتی ہے. یہ 10% ان کو ملتی ہے. اور 7 سے 15 سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس کے اندر کئی مرد اور کئی عورتیں اس وقت خودکشی کر چکی. وہ جو چاہے کر نہیں سکتے، جیسے ان کے ذمہ دار بتائے ان کو ویسا ہی کرنا پڑتا ہے. اس زندگی سے مایوس ہو چکے، ان کے اندر کبھی سکون نہیں ہے. بعض ہمارے نوجوان اللہ حفاظت کرے فحش موویز دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، پورن انڈسٹری میں جا کے ایسی چیزیں سیکھ رہی ہیں کہ خود نوجوان اپنی نوجوانی سے تنگ آ چکے. دیکھیے 2 چیزوں سے انسان بگڑ رہا ہے اس وقت. ایک تو اپنے دوستوں سے، دوست ان کو بتاتے ہیں فلاں کام کرو، فلاں کام کر کے دیکھو، ایک مرتبہ فلاں کام کر کے دیکھو. اور دوسری چیز ہے فحش فلمیں، میوزک انڈسٹری، ایسی جو سیریز دیکھنا جس کے اندر غلط چیزوں کی دعوت دی جاتی ہے. اس کے بعد نوجوان بگڑ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اللہ نے قرآن میں بتایا حلال طریقے سے اپنی خواہش کیسے پوری کریں. یہ تمام چیزیں فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا حلال طریقے کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا وہ حد سے زیادتی کرنے والا ہے، حد سے آگے بڑھنے والا ہے. اس آیت کی ضمن میں علماء نے فرمایا کہ کوئی اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے، حرام طریقہ ہے جس کو آپ لوگ ہینڈ پریکٹس بولتے ہیں. حرام طریقہ، شریعت کے اندر کسی طرح گنجائش نہیں ہے. آدمی 10 بار پوری کرتا ہے اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی، 20 بار پوری کرتا ہے خواہش پوری نہیں ہوتی. اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے؟ اس کی آنکھوں کے ارد گرد سیاہ سوراخ پڑ جاتا ہے، اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں اندر جانے لگتی ہے، نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، جوانی میں کمزور ہوتا ہے، کام کاج میں سستی پیدا ہوتی ہے. جب کوئی والدین اس کو کسی کام کا آرڈر کرتے وہ غصے میں آتا ہے، نہیں میں نہیں کرتا ہوں. وجہ کیا؟ اس نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ کا استعمال کیا. اور جب ایسے لوگوں کی شادی ہوتی ہے شادی ناکام ہوتی ہے. اس لیے اس وقت دنیا میں بہت سارے طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں. یہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ جوانی کو اس نے صحیح استعمال نہیں کیا، اپنی جوانی کو داغدار کیا غلط دوستوں کے ساتھ رہنے میں، یا پھر الٹی سیدھی فلم انڈسٹری میں یا پھر دوسری انڈسٹریوں میں جانے سے اپنی جوانی کو تباہ کیا. اس کے بعد ہمیشہ کے لیے روتا رہتا ہے. آج کل خاص کر کے بی ٹی ایس میں آپ نے دیکھا ہوگا ریمبو کا نشان دکھایا جائے گا بچے کی پینسل میں، بچے کے کمپاس پر. آپ سرچ کیجئے انٹرنیٹ پر، اگر آپ کو کوئی خریدنا ہے کپڑا آپ کی بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے، بہن کے لیے، بھائی کے لیے، آپ کو 99% کپڑوں پر نشان ملیں گے ریمبو کے نشان. یہ ریمبو کیا ہے؟ یہ ریمبو LGBTQ ذہن سازی ہوتی ہے کہ یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. مرد مرد کے ساتھ رہے، عورت عورت کے ساتھ رہے. اس وقت دنیا میں کئی لوگ اسی لیے پریشان ہیں وہاں پر بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں. ناروے میں ایک بچہ اگر کوئی پیدا کرتا ہے مرد اور عورت مل کر ان کو 25-30 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں. پاپولیشن کم ہوئی اس سے وہ پریشان ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے آبادی کیسے بڑھائیں. اسی لیے دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں وہاں جا کے رہتے ہیں، اپنی بیوی کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر وہ بچے پیدا کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو 25 سے 30 لاکھ روپے ملتے ہیں. آسٹریلیا میں بعض لوگوں نے اپنا یہی بزنس بنایا ہوا اس وقت. کیا بزنس؟ وہاں جاتے ہیں ویزا لے کر اور وہاں پر بچے پیدا کر رہے ہیں. وہاں کے لوگ تنگ آ چکے ہیں ہمارے یہاں بچوں کی ضرورت ہے. دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں اس وقت، بعض مرد کہتے ہیں ہم مرد تو ہیں لیکن ہمارے اندر عورتوں والی فیلنگ ہے. یہ جھوٹ ہے. اگر ہے یہ کیسے ہے؟ ان کی اپنی غلطی سے ہے. انہوں نے الٹی سیدھی فلمیں دیکھی پورن انڈسٹری میں جا کے یا دوسری انڈسٹری میں جا کے، میوزک انڈسٹری میں جا کے الٹی سیدھی میوزک اور گانے سنے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا ذہن تیار ہو رہا ہے، ان کے اندر عورتوں والی فیلنگ تیار ہو رہی ہے. اللہ نے پیدا نہیں کی، اپنی غلطی سے انہوں نے ایسا کیا. دیکھو شریعت میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی فزیکلی طور پہ مخنث ہو، مخنث یعنی اس کو یہ کہتے ہیں اگر فزیکلی پیدائشی طور پہ اگر کوئی
تقریباً مکمل مرد ہو اس کے اندر ایک کوئی چیز عورتوں کی پیدا ہو جائے تو یہ معذور ہے، اس کو اجازت دی گئی ہے وہ آپریشن کر کے اپنے آپ کو مکمل مرد بنائے۔ اگر کوئی فزیکلی طور پہ پیدائشی مخنث ہو لیکن اکثر چیزیں اس کے اندر عورتوں والی ہو، لیڈیز والی ہو، فیمیل والی ہو، اور چند چیز تھوڑی سی چیز اس کے اندر میل والی ہو، اس کو اجازت دی گئی یہ آپریشن کر کے مکمل عورت بنے۔ لیکن کوئی باقاعدہ مرد ہو وہ کوشش کر کے عورت بنا رہا ہے، یا کوئی باقاعدہ عورت ہو وہ کوشش کر رہی ہے میرے اندر مردوں والی فیلنگ ہے، میں مرد بننا چاہتی ہوں، یہ شریعت میں حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو اپنے آپ کو عورت کی طرح بناتے ہیں، میل فیمیل کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو کپڑے پہن کر یا سرجریز کر کے یا پھر اپنے اعضاء بدل کے۔ اللہ کی ایسے مردوں پر لعنت ہے اور ان عورتوں پر لعنت ہے جو اپنے آپ کو میل بنانا چاہتی ہے کسی شکل میں۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ نہیں کیا کروں، ہمارے اندر عورتوں والی فیلنگ ہے، مجبوری ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ کے اندر ایسی فیلنگ پیدا ہوئی ماحول کی وجہ سے پیدا ہوئی، جن لوگوں کا ماحول اچھا ہے ان کے اندر ایسی فیلنگ کیوں نہیں؟ جہاں پر اسلامک ماحول ہے، دینی ماحول ہے، جن کا گھرانہ اچھا ہے، آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا انہوں نے ایسا کہا ہو کہ کیا کروں میرے اندر عورتوں والی فیلنگ ہے، فیمیل والی فیلنگ ہے، یا وہاں کی عورتوں نے آج تک ایسا نہیں کہا کیا کروں میرے اندر میل والی فیلنگ ہے۔ اگر آپ کے اندر کسی برائی کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی، یہ آپ کی کمزوری ہے، آپ کو فیلنگ ختم کرنی ہوگی، آپ کو شریعت بدلنا نہیں ہے، وہ فیلنگ نکال لو، اٹھا کر پھینک دو۔ کسی کے پاس 2 کروڑ کا بنگلہ ہے، وہ کہتا ہے میرے گھر کے باہر گٹر پھوٹ رہا ہے، تو کیا وہ اپنے 2 کروڑ کا بنگلہ اٹھا کے پھینک دے گا؟ اس کو گرا دے گا، گٹر صاف کرے گا؟ تو گٹر صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں سے آپ کے اندر گٹر پیدا ہو گیا اس گٹر کو صاف کرو، شریعت کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اس وقت دنیا میں بہت سارے مسلمان غیروں سے متاثر ہو کر الٹی سیدھی چیزیں دیکھ کے کہہ رہے کہ کیا کریں، ہم اندر عورتوں والی فیلنگ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر بھی بول رہے ہیں واقعی میں ایسا ہے، اس کو آپریشن کی اجازت دینی چاہیے۔ شریعت بدل نہیں سکتے، اللہ کی جو شریعت ہے شروع سے جیسے آخر تک ویسے ہی، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ تو ایک دلیل یہ ہے کہ یہ چیزیں اچھوں کے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے، بروں کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کوئی فطری چیز نہیں، یہ نیچرل کیا ہے، مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، میل میل ہے، فیمیل فیمیل ہے۔ اگر کوئی نیچر سے بغاوت کرے گا، فطرت سے بغاوت کرے گا، فطرت بدلہ لے کر رہے گی، اس کو چھوڑے گی نہیں، فطرت اس کے خلاف بدلہ لے کر رہے گی، شادی کے بعد پریشان ہوگا، قدم قدم پر وہ پریشان ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا وہ خودکشی کرنے پہ تیار ہوگا۔ لوط علیہ السلام کی قوم ایسی ناہنجار قوم تھی، لوط علیہ السلام نے بہت سمجھا۔ پورے قرآن میں لوط علیہ السلام کی قوم پر الزام کفر کا صرف 1 مرتبہ لگا، اللہ نے 1 مرتبہ ڈانٹا ان کو، تم نے کفر کیا۔ باقی جہاں بھی قوم لوط سے کہا گیا کیا بات ہے تم ایسا برا عمل کر رہے ہو، مرد مرد کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ما سبقکم بها من احد من العالمین، دنیا میں تم سے پہلے آج تک کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ مرد مرد کے ساتھ اپنی ڈیزائر پوری کر رہا ہے، اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے، دنیا میں سب سے پہلی قوم تم ہو۔ اور اللہ نے ایسے کام کرنے والے پر اتنا بڑا عذاب لایا، فرعون پر بھی اتنا بڑا عذاب نہیں لایا۔ فرعون سے بڑا ظالم آج تک دنیا میں نہیں آیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ نہیں کہا، اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہا، انا ربکم الاعلی۔ تو آج تک کسی نے دعویٰ کیا ہے، اور اللہ کو سب سے غصہ فرعون پر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اپنے آپ کو کہہ رہے میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ لیکن اللہ نے فرعون کو جو ہلاک کیا، سمندر میں ڈبو کر ہلاک کیا۔ اور یہ جو قوم لوط تھی، جہاں کے مردوں سے اپنی ڈیزائر پوری کرتے تھے، اللہ نے اس قوم کو جب ہلاک کیا ہے، اللہ نے 5 عذاب بیک وقت لائے، ایک ساتھ 5 عذاب، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ دیکھو مجھے سب سے بڑا غصہ ایسی بے حیائی پہ آتا ہے، ایسی فحاشی پہ آتا ہے۔ ایک عذاب اللہ نے زلزلہ بھیجا، دوسرا عذاب
فرشتے کی چیخ، تیسرا عذاب پتھروں کی بارش ہوئی، اور چوتھا عذاب ان کے آنکھیں اندر دھسا دی گئی، اور پانچواں عذاب فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے پوری بستی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ساری بستی اٹھا دی گئی اور آسمان کے قریب لے جایا گیا۔ ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سنی، آسمان کے اتنا قریب لے جایا گیا اور پوری بستی کو زمین پہ پٹخ کر دے مارا۔ آج بھی اگر کوئی ان کے علاقے میں جائیں گے، آج بھی وہ نشانی باقی ہے۔ 300 میل 300 میل تک اس ساری بستی اندر گئی، پورا نشیب ہے، پورا نشیب۔ جب کوئی اوپر سے بھاری چیز گرتی ہے تو آس پاس پورا اندر چلا جاتا ہے۔ آج بھی جانے والے دیکھ سکتے ہیں پوری بستی 300 میل تک اندر اندر دھسی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا عذاب آیا قوم لوط پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فافعلوا الفاعل والمفعول به، جس کسی کو تم دیکھو قوم لوط جیسا عمل کر رہا ہے، مرد کے ساتھ اپنی خواہش پورا کر رہا ہے، تو جو کر رہا ہے اس کو بھی، اور جس کے ساتھ یہ خواہش پوری کی جا رہی ہے اس کو بھی تم قتل کرو، اس کو چھوڑنا نہیں، مار ڈالنا، اس کو قتل کرنا۔ یہ ہے اللہ کا عذاب۔ اور مردوں کے ساتھ جو خواہش پوری کرتا ہے اسے کبھی چین نہیں ملتا۔ یاد رکھیے، کسی کو کوئی لڑکا اچھا لگا، میل کو کوئی میل اچھا لگا، وہ جہاں جائے گا پریشان رہے گا، وہ جلسے میں بیٹھے گا، بیان سن رہا ہوگا لیکن اس کا دماغ وہیں پہ رہے گا، وہ کلاس میں بیٹھا ہوگا، استاذ پڑھا رہا ہوگا، ٹیچر پڑھا رہا ہوگا، اس کا دماغ اسی کی طرف جائے گا، وہ گھر میں رہے گا، اس کو وہی ٹینشن۔ جب اسکول میں چھٹی ملے گی، ایک دن کی چھٹی، اس کو یہ ٹینشن کہ پورا دن اس کو دیکھے بغیر گزرے گا۔ وہ جب مسجد جائے گا نماز میں کھڑا رہے گا، لیکن یہی ٹینشن کہ میرا دوست کس کے ساتھ کھڑا ہے، کاش وہ مجھے نظر آئے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب منتظم میں واقعہ لکھا ہے کہ دو لڑکے تھے، وہ ایک استاذ کے پاس پڑھنے جاتے تھے، تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے، انہوں نے نام بھی لکھا ہے احمد بن کلیب، یہ بڑا شاعر تھا لڑکا۔ اس کو محبت پیدا ہو گئی ایک لڑکے سے، عشق پیدا ہو گیا۔ اب ایک پریشان، اس کی محبت روزانہ بیٹھتی چلی گئی، وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس نے اس کے حق میں اشعار لکھے، اس کی تعریف میں اشعار لکھے۔ جیسے یہ اشعار اس کے معشوق کو معلوم ہو گئے، اس معشوق کا نام تھا اسلم، تو شرمیلا لڑکا تھا، اس کے اندر شرم پیدا ہو گئی کہ سب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ مجھ سے اس لڑکے کو محبت ہے۔ اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا، مدرسہ جانا چھوڑ دیا، اپنے شیخ کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ کئی دنوں کے بعد بعض اساتذہ نے پوچھا اس لڑکے سے کہ کیا بات ہے، تم اسکول نہیں آتے ہو، مدرسے نہیں آتے ہو؟ اس نے کہا ایسا واقعہ ہے، مجھے شرم لگتی ہے، گھر سے میں نہیں نکلتا ہوں۔ اور وہاں پر وہ بیمار پڑنے لگا۔ کون؟ جو عاشق تھا احمد بن کلیب، وہ بیمار پڑ گیا اس کی محبت میں۔ یہ لڑکا نظر نہیں آ رہا تھا اس کو، بیمار پڑ گیا۔ تو ان کے شیخ ان کی عیادت کے لیے آیا اور پوچھا بیٹا کیا بیمار ہو؟ کئی دن ہوئے مدرسہ نہیں آ رہے ہو، کافی دن ہوئے اسکول نہیں آ رہے ہو، کون سی بیماری ہے تمہارے اندر؟ کہا کہ دیکھو اگر وہ اسلم میری عیادت کرے گا میری ساری بیماری ختم ہو جائے گی، مجھے اس سے محبت ہے، مجھے بس اس کا انتظار ہے، اس کو نہ دیکھنے کی وجہ سے میں پریشان ہوا اور میری بیماری بڑھ رہی ہے۔ تو اس کے شیخ کو ترس آیا، وہ چلے گئے اسلم کے پاس اور کہا بیٹا ایسا معاملہ ہے، کسی کی زندگی بچا دو، ایک بار اس کی عیادت کرو۔ تو زبردستی اس کو راضی کر کے لے آئے۔ جیسے ہی قریب پہنچے شیخ اپنے شاگرد اسلم کے ساتھ، تو اس کے اندر اور شرم پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا شیخ میں نہیں آ سکتا، مجھے معاف کرو، میں اس کی عیادت نہیں کر سکتا۔ تو وہاں سے زبردستی چلا گیا وہ لڑکا، اسلم نامی لڑکا۔ اور یہ آتے وقت احمد بن کلیب کے غلام نے اس کو خبر دی تھی کہ دیکھو تیرا دوست آ رہا ہے، پریشان نہ ہو جانا۔ تو بالکل تیاری میں تھا اس سے ملاقات کرنے کے لیے کہ میرا معشوق مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ معشوق نے آنے سے انکار کیا، معشوق چلا گیا، یہاں پر اس کی بیماری آخری حالت کو پہنچ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی یہ مر جائے گا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی زبان سے کیا نکلا دیکھیے۔ یہ شاعر تھا، یہ لڑکا جو عاشق تھا شاعر تھا۔
اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی محفوظ ہے تاریخ میں. اس کی زبان سے نکلا اسلام اے بیمار کے کو تسلی دینے والے. اس کے بعد اور کچھ کلمات کہے اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو وصلک اشہا الی فؤادی من رحمت الخالق الجلیل. تیری ملاقات، تیرا مجھ سے ملنا میرے دل کو اللہ خالق، اللہ جلیل کی رحمت سے زیادہ محبوب ہے. یعنی تیرا ملنا مجھے پسند ہے، اللہ کا ملنا مجھے پسند نہیں. یہ جیسے ہی کہا اس کے قریب کے شیخ نے کہا اتق اللہ، کیا کہہ رہے ہو، اللہ سے ڈرو، کیا بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا قد کان، نہیں نا ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اللہ کی محبت نہیں میرا اندر اس لڑکے کی محبت ہے. اتنا کہہ کے اس کی روح نکل گئی. یعنی ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا. یاد رکھیے ایک لڑکے کی محبت، آدمی جو مرد کے پیچھے پڑتا ہے، علماء نے لکھا اس واقعے کی ضمن میں اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں کرتا. اگر کوئی کسی کو کسی لڑکے سے محبت ہو، میل کو میل سے محبت ہو، 3-4 دن اس سے دور رہو اور دیکھو کیسے محبت کم ہوتی ہے. جو جتنی زیادہ قریب ہوتا جائے گا اتنی محبت بڑھتی جائے گی. آدمی کیا سوچتا ہے، میری اس کی دوستی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، میرے اندر اس کی بہت محبت ہے. یاد رکھیے اس سے دور ہو. آپ روزانہ اس سے ملاقات کرتے تھے، ایک ہفتہ ملاقات نہ کرو، اس کے بعد دیکھو آپ کی محبت پہلے جیسی تھی ویسی نہیں رہے گی، خود بخود محبت کے اندر کمی آئے گی. یہ سوچو کہ کل اللہ کو مجھے جواب دینا ہے. یہ سوچو کل اللہ مجھ سے پوچھے گا، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ صبح سے شام تک میں نے کیا کیا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا. کیا ہم اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ دیکھو آپ جس آنکھ سے فلم دیکھتے ہیں، جس آنکھ سے ہم لوگ غلط چیزیں دیکھتے ہیں، جس کان سے میوزک سنتے ہیں، اور جس ہاتھ سے غلط چیزیں پکڑتے ہیں، جس پیر سے غلط جگہوں پہ جاتے ہیں، قیامت کے دن ایک وقت آئے گا جب اللہ حفاظت کرے، جب جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. حتی اذا جاؤہا، جب یہ لوگ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ شہد علیہم سمعہم، ان کے کان گواہی دیں گے، کان کہیں گے کہ یا اللہ میں نے اتنے گھنٹے روزانہ میوزک سنے. وابصارہم، ان کی آنکھیں گواہی دے گی کہ یا اللہ میں نے اتنا گھنٹہ دن میں موویز دیکھا، غلط تصویریں دیکھی، موبائل میں گندی چیزیں دیکھی. وجلودہم، ان کے چمڑے گواہی دیں گے بما کانوا یعملون، یہ جو کچھ کام کرتے تھے. جب منہ کی مہر کھولی جائے گی، اس وقت تک اللہ نے منہ کو بند رکھا ہے، جب منہ کی مہر اللہ کھولے گا تو منہ سب سے پہلے اپنے اعضاء کو ڈانٹے گا. وقالوا لجلودہم، اپنے اعضاء سے کہے گا، اپنی چمڑیوں سے کہے گا لم شہدتم علینا، ہمارے خلاف تم کیوں گواہی دیے؟ کیا بات ہے؟ تمہاری خوشی کے خاطر، تمہاری اطمینان کے خاطر میں نے ساری چیزیں کہی، آج تو ہمارے خلاف بول رہا ہے. اے کان تجھے کیا ہوا؟ آج تو میرے خلاف باتیں کر رہا ہے. اے آنکھ تجھے کیا ہوا؟ آج تو میرے خلاف بول رہا ہے. اے چمڑیاں، اے پیر، اے ہاتھ، تجھے کیا ہوا؟ میرے خلاف تو گواہی دے رہا ہے. تو منہ کیا کہیں گے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے کہ اس اللہ نے ہم سے بلوایا جس اللہ نے ہر چیز کو بلوایا. تو میرے دوستو ہم اندازہ لگائیں، ہم جائزہ لیں، کیا ہم اللہ کو جواب دینے تیار ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں محفوظ ہیں، ہمارے کان محفوظ ہیں، ہمارے پیر محفوظ ہیں، ہمارے ہاتھ محفوظ ہیں؟ کیا ہماری تہجد کا ثواب ہمیں مل رہا ہے، ہمارے فجر پڑھنے کا ثواب ہمیں مل رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں میری امت میں چند لوگ ایسے ہوں گے جو تہامہ ایک مقام کا نام ہے، تہامہ میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تہامہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، اور تم جیسے راتوں کو عبادت کرتے ہیں ویسے وہ بھی عبادت کریں گے، لیکن اللہ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کے تمام اعمال کو،
ان کے تہجد کو، ان کے روزوں کو، ان کے قرآن پڑھنے کو، ان کے حدیث پڑھنے کو، ان کی ساری عبادت کو اللہ بالکل بے حیثیت، بے اوقات کر کے رکھے گا، بالکل بھوسا کر کے رکھے گا. اللہ کے پاس کوئی اعمال قبول نہیں ہوگا. ایک صحابی نے پوچھا، ثوبان رضی اللہ عنہ ان کا نام تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، وہ کون ہوں گے؟ ہمیں ان کا اوصاف بیان کیجئے. ایسے لوگ جن کی تہجد قبول نہیں، جن کی نمازیں قبول نہیں، جن کے روزے قبول نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، یہ سب کچھ کریں گے لیکن جب تنہائی میں جائیں گے، تنہائی میں ہوں گے، اللہ کی حرام چیزوں کا ارتکاب کریں گے. اب ہم اندازہ لگائیں کہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہمارے ہاتھ میں برائی ہے یا نہیں؟ ہماری جیب میں برائی ہے یا نہیں؟ ہمارے کمروں کے اندر برائی ہے یا نہیں؟ کیا ہم رات میں سونے کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہم غلط موویز دیکھتے ہیں یا نہیں؟ ہم میوزک سنتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اپنی آنکھوں سے غلط لڑکیوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ ہم خود اپنا اندازہ لگائیں. کیا ہم اللہ کو جواب دینے تیار ہیں؟ ہم جو کریں گے، ایک تو ہمارے اعضاء بھی گواہی دیں گے، جہاں کریں گے اس زمین بھی گواہی دے گی. میں اپنے کمرے پہ بیٹھ کے، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں، میں برائی کر رہا ہوں، میں وہاں موویز دیکھ رہا ہوں، میں لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہا ہوں، میں لڑکوں سے غلط باتیں کر رہا ہوں، میں گانے سن رہا ہوں، میں میوزک سن رہا ہوں. ایک تو اعضاء تو گواہی دیں گے، دوسرے وہ جگہ گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی کہ دیکھو فلاں سیکنڈ میں اس نے ایسا کام کیا، فلاں وقت فلاں دن فلاں کے ساتھ اس نے ایسا کام کیا. زمین گواہی دے گی. تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامہ پیش. ابھی دنیا کے اندر کہیں سی سی کیمرہ ہو، آدمی چوری نہیں کرے گا، ڈرے گا. یا تو سی سی کیمرہ پہلے وہ انتظام کر کے توڑ پھوڑ دے گا، یا اگر چل رہا ہے چوری نہیں کرے گا. اللہ کا کیمرہ نہیں، اللہ کی آنکھیں کھلی ہے، ہر چیز محفوظ ہے. بالغ ہونے سے لے کے موت تک میں نے کیا کیا اللہ کے پاس محفوظ ہے. اللہ فرما رہا ہے جب اعمال نامہ دکھانے کا وقت آئے گا، وہ وضع الکتاب، اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، رزلٹ پیش ہو رہا ہے. فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ، اے میرے نبی آپ دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین مما فیہ، وہ ڈر رہے ہوں گے ان کے اعمال نامے میں کیا ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا، اے ہماری خرابی، ما لہذا الکتاب، ایک کیسا عمل نامہ ہے، ایک کیسا کاغذ ہے، اس کاغذ کو کیا ہوا ہے. لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، ایک چھوٹی چیز بھی اس نے نہیں چھوڑی، ایک بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی، ہر چیز کو شمار کیا. میں نے ایک نظر ڈالی تھی تھوڑی دیر، وہ بھی محفوظ. میں نے ایک بار چیٹنگ کی تھی، وہ بھی محفوظ. میں نے ایک بار دھوکہ دیا تھا، وہ بھی محفوظ. میں ایک بار جھوٹ بولا تھا، وہ بھی محفوظ. میں نے ایک مووی دیکھی تھی، وہ بھی محفوظ. میں نے ایک مرتبہ کسی کو گالی دی تھی، وہ بھی محفوظ. چھوٹی چیز بھی محفوظ، بڑی چیز بھی محفوظ. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جتنا انہوں نے کیا ساری چیزیں حاضر پائیں گے. تو اسی لیے میرے دوستو، ابھی موقع ہے ہم کو، ابھی ہم مرے نہیں. موت سے پہلے اللہ نے موقع دیا، لیکن موت کب آئے گی کوئی بول نہیں سکتا. میں بیان دیتے دیتے مر سکتا ہوں، آپ سنتے سنتے مر سکتے ہیں. کسی کو بیماری کی ضرورت نہیں. کئی لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ہنس رہے تھے مر گئے. گھر میں شادی کی تیاری، دلہن کو تیار کرنے کے لیے تیاریاں جاری ہیں، دلہن کا انتقال ہو گیا. دلہے کو تیار کیا جا رہا ہے، باپ کرسی پر بیٹھا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا. رات میں ہنسی خوشی مذاق کر کے سو رہے ہیں، صبح اٹھایا جا رہا ہے فجر کے لیے، اٹھا نہیں جا رہا ہے، پتہ چلا کہ روح پرواز کر گئی. تو بیماری نہیں ہے، بیماری ایک بہانہ ہے. اللہ کسی کو موت دینا ہے، بیماری دینا ضروری نہیں. چھوٹی سی بیماری سے بھی مر سکتا ہے، بڑی بیماری سے بھی مر سکتا ہے. تو اسی لیے عقل مند آدمی وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، اپنے آپ کا جائزہ لے. میں اپنے آپ کا جائزہ لوں تو میں عقل مند، کہ میں نے کتنی فلمیں دیکھی ہیں. اگر دیکھا ہوں تو
تو آج سے میں توبہ کروں، دوبارہ میں کوئی فلم نہیں دیکھوں گا۔ میں نے کتنی لڑکیوں سے چیٹنگ کی ہے، اگر کیا ہوں آج سے میں توبہ کروں، دوبارہ میں چیٹنگ نہیں کروں گا۔ میں نے کتنا جھوٹ بولا ہے، اگر بولا ہوں ابھی سے میں ارادہ کروں دوبارہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر میرے اندر کسی لڑکے کی محبت ہے اس سے میں کوشش کر کے دور رہوں، ورنہ کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہونا مشکل ہے۔ ایمان پر خاتمہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ ہمارا نفس ہم کو کبھی اچھائی کی دعوت نہیں دے گا۔ اللہ نے ایک قسم کے نفس کو کہا نفس امارتم بالسوء، ہمارا نفس ہمیں برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، برائی کرو برائی کرو برائی کرو، چاہے ہم لوگ کتنے اچھے کیوں نہ ہو، بار بار ہمارے دلوں کے اندر خیالات پیدا ہوں گے کہ دیکھو کیا فرق پڑتا ہے، آپ نے ابھی انٹرنیٹ کھولا، لڑکیاں آ رہی ہیں، ایک نظر ڈالو بس، ایک نظر ڈالو بس۔ اس وقت ہم یہ سوچیں کہ دیکھو آج میں دیکھوں گا، کل اللہ کے پاس سب کو دکھایا جائے گا۔ اگر آج میں اللہ سے ڈر کے اپنے آپ کو خواہشات سے بچاؤں گا، اللہ کا وعدہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کسی کو برائی کرنے کا جی کر رہا ہے، وہ سوچے کل میرے رب کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، یہ سوچ کر وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو خواہشات سے بچائے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، وہ کبھی جہنم میں جا نہیں سکتا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ہم جب بھی گناہ کرنے کا جی کریں، ہمارا نفس ہمارا دل ہمیں آمادہ کرے گناہ کرو گناہ کرو گناہ کرو، ہم اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ دیکھو آج میں گناہ کروں گا لیکن ایک نہ ایک دن مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ اگر ہمیں 2000 سال بھی دے ہم کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اگر اللہ بتائے کہ میرا بندہ میں نے تجھے 2000 سال دیا، خوش ہو جا، تو میں آج سے ٹینشن لوں گا۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے ہم میں سے کسی کو ہماری موت کا وقت نہیں بتایا، تو اس لیے بوڑھا بھی اتنا غمگین نہیں رہتا ہے، کیوں؟ وہ سوچتا ہے مجھے تو ابھی 80 سال کی عمر ہے، میرے ابا کو 120 سال کی عمر تھی، وہ جب 120 سال کا ہو جائے گا بوڑھا، وہ سوچے گا نہیں میرے دادا کو 150 سال کی عمر تھی، مجھے بھی امید ہے میں بھی ایک اور آدھی سینچری مکمل کروں۔ وہ اپنے آپ کو ایسے تسلی دے گا۔ تو اللہ نے ہمیں جتنی بھی عمریں دی ہیں ہم بڑے خوش رہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں موت کا وقت نہیں بتایا۔ اگر اللہ ہمیں بتاتا بندہ میں نے تجھے 2000 سال دیے، تو میں کیا کرتا؟ ابھی سے اپنے سیکنڈ لکھ کر رکھتا، 2000 سال میں کتنا سیکنڈ آتے ہیں، اور جیسے ہی سیکنڈ لکھتا روزانہ میں سیکنڈ دیکھتا، ابھی میرے اتنے سیکنڈ ختم ہوئے، اتنی ہی سیکنڈ باقی ہیں، تو روزانہ میرا ٹینشن بڑھتا جاتا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں ہماری موت کا وقت نہیں بتایا، تو اسی لیے کب موت آئے گی بول نہیں سکتے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے، میں کہہ رہا تھا من دان نفسہ، اپنے آپ کا جائزہ لے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے تیاری کریں۔ اور والعاجز، عاجز کون ہے؟ بیوقوف کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے چلائے، کیا ٹھیک ہے جتنا کرنا ہے کر لے، جتنا کرنا ہے کر لے، بعد میں دیکھ لینا بعد میں دیکھ لینا، جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے چلائے۔ اور وتمنا علی اللہ الامانی، اللہ پر بڑی بڑی امیدیں رکھیں کہ اللہ کریم، اللہ رحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن توبہ تو کریں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کی دعوت ہے۔ آج ہم نے توبہ کر لی لیکن کل پھر گناہ ہو جائے، مایوس نہیں ہونا، پھر اللہ سے توبہ کرنا، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ بڑا خوش ہوگا۔ غلطی ہوگی، گناہ ہوگا، لیکن بار بار اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ مجھ سے بار بار غلطی ہو رہی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر۔ تو گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک میں نے کہا آپ کا نفس آپ کو ہر وقت دعوت دے گا گناہوں کی، لیکن آپ کیا کرنا؟ اپنے نفس کو نفس لوامہ بنانا۔ نفس لوامہ یعنی دوسری قسم ہے کہ اپنے آپ کو ملامت کرنا کہ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے آنکھ دیا میں اس آنکھ سے گناہ کروں، اللہ نے ہاتھ دیا اس ہاتھ سے میں گناہ کروں، اللہ کی نافرمانی کروں۔ اگر اللہ میرے ہاتھ کو چھین لیتا، اللہ ایکسیڈنٹ میں میرے آنکھیں ضائع کرتا کیا ہوتا، اللہ مجھے آنکھ کے بغیر پیدا کرتا کیا ہوتا۔ اپنے آپ کو ملامت کریں، اللہ نے مجھے آزادی ہے، میں امانت میں خیانت کر رہا ہوں، پھر بھی گناہ ہوگا، پھر بھی سوچیں کہ نہیں گناہ تو ہوا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا،
میں گناہ نہیں کروں گا. میں بار بار کہتا ہوں کہ شیطان کو یوں پٹی پڑھانا, آج میں گناہ نہیں کروں گا, کل کا کل دیکھ لیں گے, آج میں گناہ نہیں کروں گا. پھر جب کل آئے گا وہ کیا ہوگا, وہ آج ہوگا. شیطان کو بولنا آج میں یہ کام نہیں کروں گا, آج میں چیٹنگ نہیں کروں گا, آج میں اپنے دوست کے ساتھ باتیں نہیں کروں گا, آج میں غلط نہیں سوچوں گا. پھر جب کل آئے گا, کل بولنا وہ آج ہو گیا, آج میں ایسا کام نہیں کروں گا. اپنے اور گناہوں میں گیپ دینا اور اپنے آپ کو بزی رکھنا. آدمی گناہ کب کرتا ہے؟ فارغ ہوتا ہے تو گناہ کرتا ہے. گھر میں بیٹھا ہے, کچھ کام نہیں, فون لیا, گیم انڈسٹری میں چلا گیا. آج کل دیکھو گیم سے کتنے لوگ بگڑ رہے ہیں, ہمارے بچے گیم سے بگڑ رہے ہیں. گیم کے اندر بھی دیکھو وہی شیطانی سمبل دکھایا جاتا ہے, وہی دجالی سمبل دکھایا جاتا ہے. گیم کے اندر دکھایا جاتا ہے سجدہ کیسے کرتے ہیں شیطان کو سجدہ کرنا سکھایا جاتا ہے. ہمارے بچوں کی مائنڈ پروگرامنگ گیم سے ہوتی ہے, فلم انڈسٹری سے ہوتی ہے, اور بھی دوسری چیز بگ باس سے ہوتی ہے, اور بھی بہت ساری چیزوں سے. ان کا مقصد یہ ہے دنیا کے اندر جینا ہے تو اللہ کا انکار کر کے جینا. لو از لو بولتے ہیں وہ لوگ, جسے تم چاہو جو چاہو کرو اور کچھ کرنا نہیں ہے, جو تمہارا جی چاہے تم کر لو. یہ ہمارے اندر یہ لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ مذہب کوئی نہیں ہے, مذہب خود تمہارا دماغ ہے. تم جیسے چاہے رہو, جیسے چاہے مرو, تمہیں کچھ فکر نہیں کرنی چاہیے. نیٹ فلکس کے اندر بہت ساری غلط فلمیں دکھائی جاتی ہے. اس کے اندر لوسیفر کو ہیرو دکھایا گیا, شیطان کو. نعوذ باللہ حضرت حوا علیہ السلام کو, ان کے اندر نعوذ باللہ نقل کفر نباشد. مجھے تو یہاں بیان کرنے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے, لیکن معلومات کے لیے بولنا ضروری ہے. بچوں, اگر ہم پھر بھی ایسی فلمیں دیکھیں گے تو ہمارا ایمان کہاں باقی رکھے گا؟ حوا علیہ السلام کی ایسی شکل دکھائی گئی ہے نعوذ باللہ جیسے کوئی فاحشہ عورت ہے, نعوذ باللہ. اور شیطان کو ہیرو دکھایا گیا ہے, اور میکائیل علیہ السلام کو جھوٹا دکھایا گیا ہے, نعوذ باللہ. انہوں نے اس کے اندر دکھایا ہے کہ شیطان اور میکائیل یہ دونوں بھائی ہیں, یہ دونوں جنت میں تھے. شیطان نے اپنی فوج سے جنت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی, میکائیل نے اپنی فوج کو لے کر شیطان کو ہرایا اور شیطان کو زمین پر پھینک دیا. شیطان کو مظلوم دکھایا گیا ہے کہ شیطان بری چیزوں سے غصے میں آتا ہے, اچھی چیزوں سے خوش ہوتا ہے. ایسے مائنڈ پروگرامنگ ہوتی ہے کہ شیطان بہت اچھا انسان ہے, شریف انسان ہے. تو شیطان کو جب زمین پر بھیجا گیا تو یہ بہت بڑا معصوم تھا, ان کی کوئی غلطی نہیں تھی. ایک عورت وہ شیطان سے محبت کرتی ہے, اس کے سامنے جا کر کہتی ہے کہ اے شیطان تو اچھا ہے, تو برا نہیں, برا تو وہ ہے میکائیل, وہ تو بڑا جھوٹا ہے. اور اللہ زمین پر اترتا ہے کہ شیطان اور میکائیل کے اندر جھگڑا ہوتا ہے, اور اللہ بولتا ہے میرے بیٹو جھگڑا نہ کرو, جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. نعوذ باللہ اللہ کو زمین پر اترا ہوا دکھاتے ہیں یہ لوگ. تو ہمارے ایمان, بچوں کا ایمان کہاں باقی رہے گا؟ یہ میں نے ایک مثال دی, آپ کبھی غلطی سے بھی نہیں دیکھنا ایسی چیزیں. یہ ان کا ایجنڈا ہے, دنیا کے اندر شیطانی پوجا ہو جائے, دنیا کے اندر اچھے لوگوں کو, نبیوں کو, فرشتوں کو دشمن دکھایا جائے, برا دکھایا جائے, اور شیطان کو اچھا ثابت کر کے دکھایا جائے. ایسی چیزوں سے ہم کو بچنا ضروری ہے. تو میں آج آپ کے سامنے خاص کر کے ایسی چیزوں کے بارے میں گفتگو کی. ایک تو ہم کو ان کی جتنی انڈسٹریاں ہیں, چاہے میوزک انڈسٹری ہو یا فلم انڈسٹری ہو اور کوئی دوسری انڈسٹری ہو, یہ ہمارے ایمان کے لیے بڑا خطرہ ہے. دوسری چیز میں نے بتائی کہ آدمی یہ سب چیزیں دیکھتا ہے تو اس کے جذبات بھڑکتے ہیں, اس کے اندر کی خواہشات بھڑکتی ہیں, اور وہ مجبور ہوتا ہے اپنے ہاتھ کا استعمال کرنے پر. اور ہاتھ کا استعمال کرنے پر مجبور کیوں ہوا؟ اس نے غلطی کی, اس نے غلط چیزیں دیکھی. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کو غلط دوستوں سے دور رہنا ہے اور غلط چیزوں سے, فلموں سے, اس کے علاوہ ایسی میوزک انڈسٹریاں ہیں, گیم وغیرہ ہیں, ان سے دور رہنا ہے. آپ کو بھی دور رہنا ہے, اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو, اپنے دوستوں کو بھی اس سے دور رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دجالی فتنے سے, شیطانی فتنے سے ہماری نسلوں کی تمام کی حفاظت فرمائے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.